السلام علیکم دوستو، آج میرا لکھا ہوا افسانہ سر کا سفر۔ سماعت فرمائیے۔ سر کا سفر۔ میں اس اجنبی شہر میں تازہ وارد ہوا تھا۔ یہاں کی فضا نامانوس تھی اور موسم منچھوا، پر اس اجنبیت میں بھی ایک عجیب سا بے ساختہ پن تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب وقت کے کسی بیتے ہوئے پل میں بسر چکا ہو، ایسا جیسے پہچانتے تو ہوں پر برتا نہ ہو۔ اس شہر دل فریب میں آنا میرا برسوں کا خواب تھا کہ یہ دنیا میں شہر محبت کی عرفیت رکھتا ہے، اور میری بدقسمتی دیکھیے کہ میری 32 سالہ زندگی میں باب محبت ہنوز سر بستہ۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھایا نہیں، پر بس آنکھوں تک ہی رہا، دل تک رسائی نہیں پائی۔ اس شہر میں آمد تو بسبب روزگار تھی، مگر دل خوش گمان کے کسی کوشے میں محبت کی تکمیل کا یقین بھی۔ میں نے اپنی رہائش دفتر سے قریب ہی رکھی تھی۔ میری رہائشی عمارت پرانے طرز کی تھی اور مجھے پرانا آرکیٹیکٹ بہت بھاتا ہے، جیسے تاریخ مجسم ہو کر سامنے ہو۔ اور پیرس کی خوبی یہی ہے کہ یہ مزاج میں جدید اور بشرے میں قدیم ہے۔ میرا اپارٹمنٹ بھی پرانے طرز کا تھا، اور جب میں نے اس فلیٹ کا آن لائن ورچوئل ٹور کیا تھا تو پہلی نظر میں ہی اس کے حسن قدیم کا اسیر ہو گیا تھا۔ لیونگ روم کی طویل کھڑکی سے آئیفل ٹاور کا نظارہ، اور خاص کر رات میں اس کا لائٹ شو، بہت دل فریب لگتا۔ مجھے اس شہر محبت میں آئے 2 ماہ ہو چلے تھے، اور میں اس کی خوشنما شاموں اور پب کی رنگینیوں سے آشنا ہوتا جا رہا تھا کہ قدرت نے اپنی چال ہی بدل لی۔ شاید وہ ہم انسانوں کی بے محابانہ آزادی سے تنگ آ گئی تھی، سو اس نے ایک دم سے راسیں کھینچ لیں، اور سرپٹ بھاگتی ہانپتی زندگی یک لخت ساکن ہو گئی۔ ایک اندیکھے ننھے منھے جرثومے نے نائب خدا کو 4 دیواری کے بیچ قید کر دیا تھا، اور لہکتی چہکتی زندگی سک دم ہو کر رہ گئی۔ بقا کی شرط جدائی ٹھہری، اور انسان تنہائی کی دیوار میں چن دیا گیا، تنہائی جس سے انسان ازل سے خوفزدہ ہے۔ شہر لاک ڈاؤن ہوا اور ورک فرام ہوم روا۔ میرے فلیٹ میں میرے پچھلے کرایہ دار کا چھوڑا ہوا پیانو اور 3 عدد خوبصورت موسمی پودے بھی میرے ساتھ رہائشی تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ پیانو بہترین حالت میں تھا، اور میں اس کے پیچھے چھوڑے جانے کا سبب جاننے کا متمنی۔ مالک مکان سے پوچھنے پر وہی روایتی بے وفائی کی کہانی کھلی۔ بوائے فرینڈ بہترین پیانسٹ تھا، مگر وفا کے فن میں کچا۔ سو جب لڑکی نے عالم رنجوری میں شہر چھوڑا تو متروکہ محبت کے ساتھ ساتھ پیانو بھی متروک ہوا۔ میں پیانو بجانے میں قدرت تو نہیں رکھتا، پر اچھا بجاتا ہوں۔ اب تنہائی کا مداوا پیانو سے دلبستگی ٹھہرا، اور شام سے رات تک یہ شغل دل کو مشغول رکھتا۔ کچھ دنوں سے میرا پڑوس جو غیر آباد تھا، وہاں دبے پاؤں زندگی رینگتی محسوس ہونے لگی تھی، پر یہ احساس اتنا مبہم تھا کہ کبھی کبھی تو محض زندگی کا گمان ہی ہوتا۔ وہ سنیچر کا بے رنگ دن تھا، اور میں پینے کی شغل سے اوب کر لیونگ روم میں صوفے پر آڑا ترچھا پڑا تھا۔ بوریت کی انتہا یہ تھی کہ آئیفل ٹاور بھی جی لبھانے میں ناکام تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پیانو پہ پرانے گیت کی دھن نے سرگوشی کی۔ ابتداً تو میں نے اسے وہم جانا، مگر ساز کی لے مستقل تھی، سو میری ساری کسل مندی اور بوریت اڑنچھو ہو گئی، اور میں نے اپنا داخلی دروازہ کھول کر اپنے نئے پڑوسی کے دروازے پہ کان لگا دیے کہ سر کا یہ آبشار وہیں سے بہہ رہا تھا۔ کوئی نہایت مہارت اور جذب سے پیانو پہ بھولے بسرے گیت بجا رہا تھا۔ جو بھی تھا کمال کا پیانسٹ تھا۔ دوسرے دن میں صبح سے بے صبری کے ساتھ اس مدماتی سر کے لیے بے چین تھا۔ ٹھیک 2 بجے اس نے پیانو کے پردے کو چھیڑا، گویا پیانو کے نہیں، روح کے تار جھنجھنا اٹھے۔ وہ 2 سے 3 بجے تک پیانو بجاتا تھا۔ سوموار سے میں نے اپنا لنچ بریک 12 کے بجائے 2 سے 3 بجے تک کا کر دیا۔ اس سر کی سنگت میں خوش رہنے لگا، اب تنہائی کاٹتی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گانا بجانے کی دھن کے دوران وہ یکلک رک گیا، جسے بھول گیا ہو۔ 2 منٹ کے انتظار کے بعد میں نے اسی وقفے سے تسلسل کو جوڑ دیا۔ پھر یہ روز ہونے لگا، وہ گیت بجاتے بجاتے کہیں بھی روک دیتا اور میں وہیں سے سر اٹھا لیتا۔ ایک دن میں نے اس کے دروازے کے نیچے سے رقہ سرکا کر اپنی پسندیدہ گانا بجانے کی فرمائش کی۔ پھر ہم دونوں کے مابین کاغذی پرزہر کارے بن گئے، اور میں یہ جان کر دکھ سے بت ہو گیا کہ میرا نیا پڑوسی جیف 86 سال کا ہے، اور کووڈ 19 کے باعث 61 سالہ رفاقت پہ
فراق کی ضرب کاری نے جیف کا دل ہی ویران کر دیا ہے، اور وہ اس شہر محبت سے تو کیا اس ملک سے ہی بددل ہو گیا ہے۔ جیف کی بیوی مرلن، جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، وہ کووڈ میں زندگی ہاری تو جیف سے جینے کی امنگ بھی دستکش ہوئی۔ وہ 8 پہر کا سوختہ پیرس کے مضافات میں اپنا شاندار ولا بیچ کر اپنے آبائی وطن اسکاٹ لینڈ واپس چلا جائے گا کہ اب اس شہر محبت کی ہوا نمکدان ہوئی۔ وہ اس فلیٹ میں اپنی ولا کی ڈیل ہونے تک قیام پذیر ہے۔ جیف روزانہ 2 سے 3 بجے تک مرلن کے پسندیدہ گانوں کی دھن بجاتا تھا کہ مرلن اسی وقت ریڈیو پر اپنا پسندیدہ موسیقی کا پروگرام سنا کرتی تھی۔ جیف اپنے ولا سے یادوں کے علاوہ صرف 3 چیزیں ساتھ لایا تھا: مرلن کی راکھ، پیانو، اور تیسری وہ آرام دہ کرسی جس پہ بیٹھ کر مرلن ریڈیو پروگرام سنا کرتی تھی۔ مرلن کی راکھ تو وہ یہیں آئیفل ٹاور کے بلند ڈیک سے ہوا بت کر دے گا کہ یہی وہ مقام دل افروز تھا جہاں اسکاٹ لینڈ کے لاپرواہ جوان نے جاپان کی گڑیا پہ دل ہارا تھا۔ کچھ دن بعد جیف نے دروازے کے نیچے سے رقعہ سرکایا جس میں رقم تھا کہ اس کے ولا کا سودا ہو گیا ہے اور وہ پرواز کے کھلتے ہی اسکاٹ لینڈ روانہ ہو جائے گا۔ میں نے درخواست کی کہ وطن لوٹنے سے پہلے آخری طعام اور جام میری جانب سے۔ روانگی سے 1 رات قبل ہم دونوں نے اپنے اپنے داخلی دروازے پر بیٹھ کر ڈنر کیا اور مرلن کی یادوں کے نام جام خالی کیے۔ پھر جیف زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب لاک ڈاؤن میں خاصی نرمی ہے اور میں 3 دن دفتر سے اور 2 دن گھر سے کام کرتا ہوں، اور اکثر شامیں میں اور آئیفل ٹاور اپنی تنہائی ایک دوسرے کی سنگت میں بتا دیتے ہیں۔ از قلم شاہین کمال۔